بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 17۔ آج ہماری 17ویں نشست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ ہمارا سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ روزانہ ہم ایسے اعمال سیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں سیکھے، اور آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یعنی حق اور باطل کی ایک ایسی جنگ ہوئی کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی مدد، فرشتوں کی مدد آتی چشم فلک نے دیکھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا ثمر دیکھا، اور صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ اعتماد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں وہ ساتھ کھڑے رہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بدر کا معاملہ دیکھا اور بدر کی فضا دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی لیکن تم فضائے بدر پیدا کرو، یعنی اللہ پر یقین کامل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکل جاؤ۔ جب تم اللہ پر یقین کامل کر کے نکل جاؤ گے باطل کے خلاف تو اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بدر میں بھی نہ چھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ مدد کی کہ اللہ اکبر، کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی وہ داستان سن کر ہماری روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، اللہ پر یقین کامل اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین کامل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو اثر ہے، جو ثمر ہے، اس کو چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کامل کر کے جب اپنے گھوڑے دوڑا دیے تو پھر اللہ اکبر، فرشتے ایسے آئے کہ اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جب تلوار ہاتھ سے اس طرح سے کرتے تو ابھی تلوار ہوا میں ہوتی کہ سامنے کافر کی گردن اڑ چکی ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی مدد آج 17 رمضان المبارک کو کی، اللہ اکبر، 313 مسلمان اور 1000 کفار، اور کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ اسی لیے بزرگان دین نے 313 کو کثرت کا عدد قرار دیا اور 17 کو ہر مشکل سے باہر نکلنے کا ایک عدد قرار دیا۔ اس میں بہت سارے راز ہیں، اگر میں اس بارے میں گفتگو کروں تو کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے مدد کی کہ اللہ اکبر۔ میں اس حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے ضرور سوالات کروں گا، اور اصحاب البدر کے ناموں کی وہ برکت ہے کہ سبحان اللہ، ان کے واسطے سے وہ برکت ہے کہ سبحان اللہ، ان کی بزرگی، ان کی استعانت، اللہ اکبر۔ ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، میں ان کی طرف متوجہ ہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کس طریقے سے مدد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا مدد ہوئی کہ اللہ اکبر۔ آج اصحاب البدر کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ ان کی روحانیت اور اس کے روحانی پہلو کیا کیا ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ اپنا روحانی اور مبارک سفر کر رہے ہیں، جن کو روحانیت کی جستجو ہے، کہ جنہیں عملیات کی تلاش ہے، کہ جو سلاسل کے ذکر و اذکار اور جو ہمارے خانوادے کے خاص اعمال ہیں ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ایک بار پھر ان تمام لوگوں کو اپنے رمضان المبارک کی اس خاص 17ویں شریف 17 رمضان کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن یوم بدر، کہ جسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کن دن، کہ یہ وہ دن تھا کہ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ، کہ جس میں حق والوں کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، کہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں یہ سمجھ لیں کہ اس جنگ میں جو صحابی رسول کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ مشاہدہ حقیقی کی یہ پہلی جنگ تھی کفار کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، کہ جس میں وہ صحابی، وہ اصحاب جو بدر کی لڑائی میں شامل تھے، کہ جن میں کامل یقین، تقوی، پرہیزگاری، پھر صبر، اور پھر دعا، اور پھر قبولیت کا وقت۔ اگر ہم جنگ بدر کو دیکھتے ہیں تو اور اس کے روحانی پہلو کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ اس کی ابتدا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اسلام کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور وہ جنگ جو اس وقت ہوئی یہ آج بھی جاری ہے، جو تمام سالکین پر وارد ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ایک پہلو سے سمجھاتا ہوں کہ اگر اصحاب بدر کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو اصحاب بدر کے جو لوگ تھے وہ صرف جنگی سپاہی نہیں تھے، بلکہ ایمان، اخلاص، صبر اور روحانی قربت کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ جنگ بدر کوئی محض جنگ نہ تھی، بلکہ یہ باطن اور ظاہر کے درمیان ایک معرکہ تھا، جہاں حق کی تجلی نے باطل کے پردے چاک کیے، جہاں پہ 313 مومنین جو در حقیقت توحید کے رازداں اور قلب محمدی کے فیض یافتہ سالکین تھے، سبحان اللہ، جو صفائے فنا میں کھڑے اپنے نفس، وہم اور دنیاوی خواہشات کو تلوار کی دھار پر رکھ چکے تھے۔ یہ جنگ ریگستان میں نہیں بلکہ دل کے اندر لڑی گئی تھی، اللہ اکبر، جہاں باطل کے ابو جہل، خواہشات نفس کے عتبہ و شیبہ اور ظاہری عقل کے ابو لہبی سازشیں سرنگوں میں ہوئیں، سبحان اللہ، اور روح کے ایمانی قوت، یقین محض اور عشق الہی کے ذوالفقار نے ظاہری اسباب کو کثرت پہ وزن کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، بدر کی ریت گواہ شاہ صاحب کہ بدر کی ریت گواہ کے تعداد کی قلت اور وسائل کی کمی اس وقت بے معنی ہو جاتی ہے جب باطن میں حق کے الہی کا جلال کا ظہور ہو اور یقین کامل ہو مصطفیٰ پر، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، اور یہی وہ مقام ہے بدر کہ جہاں پر سالک کو گزرنا ہوتا ہے، جہاں وہ نفس کے لشکر کے ساتھ ٹکراتا ہے، جہاں صبر اس کے پرچم اور یقین اس کی شمشیر بنتی ہے، اللہ اکبر، اور جہاں بالآخر باطل کے سر کٹ جاتے ہیں، وقت کی زمین پر توحید کا علم بلند ہوتا ہے، علم بلند ہوتا ہے، جو عشق خداوندی کی فتح کا نکارہ بجتا ہے،
یہی وہ باطنی بدر ہے جس سے گزرے بغیر کوئی سالک وادی فنا سے قرب الہی کے مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ وہ باطنی ہے جو کیفیت جو یہ جنگ ہر سالک پر وارد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور آج آپ نے کیا لفاظی فرمائی ہے۔ جہاں سبحان پہ اللہ، سبحان وہاں اللہ، 313 تھے، سبحان اللہ۔ وہاں 313 کی روحانیت، اور جب سالک اس مقام سے گزرتا ہے، جب وہ جنگ جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، یہی جو ہمارے نفس کے خلاف جو لشکر ہوتے ہیں، جو شیاطینی لشکر ہیں، جو باطل کے لشکر ہیں، ان کی بھی قوت بے شمار ہوتی ہے۔ جیسے جنگ بدر کو اگر ہم دیکھتے تو قوت ان کی جو تعداد تھی وہ کم و بیش 1000 تھی۔ کفار کی کفار کی قوت جو تھی، جو باطل قوت، جو کافر تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ اور مسلمان جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 313۔ کم و بیش 313۔ اب یہاں پہ وسائل دیکھیں، اب جنگی وسائل کی بات اگر کرتے ہیں ہم، تو جو اصحاب بدر تھے ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اللہ اکبر، صرف 70 اونٹ تھے، اللہ اکبر۔ اور کم و بیش 8 تلواریں تھی خالی، کہ جن سے 313 نکلے تھے لڑنے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے لیے آپ کو سماں کی ضرورت ہوتی ہے، تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، نیزے کی ضرورت ہوتی ہے، مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی اور ان کے اصحاب نے بتا دیا کہ جنگ کے لیے، چاہے جنگ باطل کے خلاف ہو، چاہے جنگ تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہیں اگر ضرورت ہے تو 2 چیزوں کی ہے، ایک ایمان اور دوسرا یقین کامل۔ اللہ اکبر، اللہ اگر تمہارے پاس ایمان اور یقین کامل ہے تو تم بھی شامل ہو اللہ کے نیک اور مبارک بندوں میں۔ یقین کامل اور ایمان، اگر ہے تو تم ہر جنگ میں فاتح ہو، اور اگر یہی نہیں ہے تو یہی نہیں ہے تو پھر آپ کٹ پٹ جاؤ گے۔ تو باطل کے خلاف آنے کے لیے یقین کامل ضروری ہے۔ یقین کامل ضروری ہے سلوک کے لیے، یقین کامل ضروری ہے مرید صادق کے لیے، یقین کامل ضروری ہے عملیات میں کامیابی کے لیے، یقین کامل ضروری ہے اپنا روحانی سفر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ اب اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ جب بے سر و سمانی کی حالت میں میدان جنگ میں موجود صحابی تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو دیکھا اور عرش کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے رب، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو تیرا کوئی نام نشان لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اسی وقت جبرائیل آئے وحی لے کر، کہ اور اللہ نے مدد کی اپنے بندوں کی، اور فرشتوں کی ایک فوج اتری، اور ایسی فوج اتری کہ جو جہاں تک کہ جو جنگ بدر میں صحابی تھے بیان فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ تلواریں ہواؤں میں تھیں اور کفار کے سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کی ایک فوج کو دیکھی، اور اس کے آثار آج بھی جنگ بدر کے مقام پہ موجود ہیں، کہ جب ہم جنگ بدر کے مقام پر گئے تھے آپ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے جو پہاڑ ریت کی طرح تھے۔ بالکل آپ کے ساتھ بدر کے مقام پر بھی گئے تھے، سبحان اللہ، بالکل حضور یاد ہے کہ وہاں کے پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے بالکل مختلف ہیں۔ بالکل۔ اللہ اپنے محبوب پر جو نشانیاں ظاہر کرتا ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کنویں کا نشان بھی موجود تھا جہاں کفار مکہ کو ڈالا گیا تھا۔ جہاں کفار مکہ کو ڈالا گیا۔ اب وہاں جنگ باطل کے خلاف، کفار کے خلاف، اسلام کا پہلا مارکا۔ اب جب مرید بیعت لیتا ہے تو یہاں سے اس کا مارکا شروع ہوتا ہے، مارکا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں سے اس کا مارکا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے پڑتی ہے کہ اپنے مرشد پر اس کو کتنا یقین ہے۔ یقین کتنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو اپنے مرشد پر یقین ہے تو وہ اس مارکے کا فاتح ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سامنے کفار تھے اور یہاں مرید کے سامنے کون ہے؟ خواہشات نفسانی، اچھا، باطل قوتیں، خواہشات نفسانی، صحیح۔ خسائل رذیلہ، اللہ اکبر۔ ہمارے اندر موجود وہ شیطانی قوت
وہاں پہ کفار کی قوت، شیطانی قوت اپنے وجود کے ساتھ تھی، وہاں وجود کے ساتھ تھیں، جسم کے ساتھ تھیں، جسم کے ساتھ تھیں، اور یہاں پر نظر نہ آنے والی نظر نہ آنے والی قوتیں جو پوری باطل پر مشتمل ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ نفس کیا ہے؟ اگر تم نفس کے تابع ہو تو تم بھی شیطان کے پیروکار ہو، اگر نفس تمہارے تابع ہے تو تم رحمان کے پیروکار ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب ایک اس فرق سے ہمارا تعین ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہ ایک باریک سا فرق ہے کہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم ایک راہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھی راہ ہے یہ. سبحان اللہ. اب یہاں سے دو رستے جدا ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک بائیں جانب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی کہ سیدھے ہاتھ والے کون لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہے، اور بائیں جانب کون لوگ ہیں جو جن پر اللہ نے غضب کیا. غضب والے. صحیح. تو حضور یہ یعنی کہ ایک روشنی والے، ایک اندھیرے والے. یہی صراط انسان ہے. صراط جو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں، جو سیدھی راہ ہے، یہ انسان ہے. انسان ہے. یہ انسان ہے جو ایک راہ ہے، جس راہ پہ چل رہا ہے. انسان کو بھیجنے کا مقصد ہے نا دنیا میں. جی. اب وہ کون سا راستہ چنتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ تو ہے، ہر مسلمان ہے، ہر شخص ہے، لیکن اب وہ چنے گا کون سا راستہ؟ انعمت علیہم والا چنے گا یا مغضوب والا؟ مغضوب والا چنے گا. حضور یہ تو ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق پر رہے، باطل سے لڑتا رہے، لیکن شیطان بعض اوقات انسان پر غالب آ جاتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے. وہ یہاں پر کس نقطے کو آپ بیان کریں گے؟ اس پہ شیطان کے غالب آنے کی وجہ ہمارا کمزور ایمان اور کمزور یقین ہے. اور لیکن ایک یہاں پر نقطہ یہاں پر ایسا سمجھا جائے کہ وہ اگرچہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ گار کی صورت میں ہوتا ہے، غدار کی صورت میں نہیں. غدار کی صورت میں ہرگز نہیں ہو سکتا. مطلب گناہ گار کے لیے معافی ہو غدار سکتی ہے. منافق ہیں. منافق ہے. مجھے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، غلط راستہ ہے، اور وہ اس پر چلتا ہے، جی، تو وہ غداری کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے یا اپنے آپ سے؟ اپنے آپ سے. اپنے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے منافق پہلے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس نے سامنے والوں کو دھوکہ دیا. آپ یہ دیکھیں دین اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جتنی بھی جنگوں کی بات کرتے ہیں، اکثریت جنگیں یعنی کہ 99% جنگیں جو ہوئی ہیں نا، وہ منافقین کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. منافقین کی وجہ سے ہوئی. ہاں. اور نبی نے جو تلوار اٹھائی، صحابی رسول نے جو تلوار اٹھائی، وہ کس کے خلاف اٹھائی؟ کفار کے خلاف، باطل کے خلاف، منافقوں کے خلاف. ایک وقت آیا کہ حضور نے منافقوں کا نام لے لے کر اپنی محفل سے اٹھایا. اے فلاں فلاں کے بیٹے اٹھ، اے فلاں 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 اٹھ. ملتا ہے نا تاریخ میں. جی بالکل. تو یہ مارکا یہ سمجھ لو کہ جو شروع ہوا پھر یہ چل رہا ہے. اب اس میں جو فاتح ہے وہ معراج والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب کیونکہ شیطان دشمن کس کا ہے؟ ابن آدم کا ہے. صحیح، ابن آدم کا. پہلے وہ ابن آدم کا ہے، صحیح، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، رستے سے ہٹا دوں گا. اور پھر کیا جواب آیا کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اور وہ شیطان کی پیروی کرتے رہیں، لیکن آخر میں جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں ضرور اس کو بخش دوں گا. ضرور اس کو بخشوں گا. سبحان اللہ. وہ رحمان ہے، سبحان اللہ. وہ رحیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
हुजूर, ये हक और बातिल की जंग आज भी चल रही है, ये नफ्स के ख़िलाफ़ भी चल रही है और नफ्स के पुजारियों के ख़िलाफ़ भी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक तो वो है कि जो इंसान अपने आप से जंग लड़ रहा है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा है, बिल्कुल और वो असल जिहाद है। वो असल जिहाद है। एक है कि इंसान अपने नफ्स के साथ जिहाद करता हुआ अपने नमाज रोज़ा सारा कुछ बिल्कुल सीधे तरीके से पढ़ रहा है, वो हक पर है, लेकिन शैतान के पुजारियों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जैसे कि जादू, जिन्नात, नज़र बद, ये सारे जो बातिल क़ुव्वतें उस पर मुसल्लत की जाती हैं, ये भी उसी जंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल उसी जंग का एक हिस्सा है जो हमारे अपने अंदर लड़ी जा रही है। मतलब जो पहले दिन आपने एक बात की थी कि दुनिया में दो ही ताकतें, एक खैर की ताकत, एक शर की ताकत। तो यानी बद्र में भी ऐसा ही है कि एक खैर की ताकत थी, एक शर की ताकत थी। खैर की ताकत की अल्लाह ने इआनत फरमाई और अल्लाह ने उन पर उनकी मदद फरमाई फ़रिश्तों के ज़रिए। तो जो हक़ के साथ चलता है या जो हक़ की ताकतों पर यकीन कामिल और ईमान के साथ उनसे इस्तिआनत तलब करता है, अल्लाह उसकी फ़रिश्तों से भी मदद कर देता है। बिल्कुल फ़रिश्तों से भी मदद करता है कि जैसे अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों की मदद की, अपने महबूब की मदद की। और बाज़ जगहों पर जब ये दलालत के अंधेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होता है और हर कोई इल्म रूहानियत को भी छुपा रहा होता है, इल्म अमलियात को भी छुपा रहा होता है, ऐसे में अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए भी मदद करता है। जैसा कि एक वक्त ऐसा मैं देखता हूँ कि मतलब ये रूहानी अमलियात और ये जो रूहानी जैसे ख़ज़ाने छुपा कर लोग बैठे हुए और लेकर चले गए दुनिया से, लेकिन बताया किसी को नहीं। आपने एक बीड़ा उठाया कि मैंने सब बता देना है, बिल्कुल सब सिखा देना, क्योंकि ये अमानत है, ये अमानतें हैं। बिल्कुल अमानत है। और ये वो ताकतें हैं, ये वो ये कह लें कि सरो सामान है कि जो कि बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ आपको लड़ने में मुआवनत देता है। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले दिन से एक लश्कर है पूरा, सुभान अल्लाह, जो सूरह कुरैश के कारवां में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी बुनियाद ही ईमान और यकीन पर है। यकीन और ईमान, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर, आपकी ये आदत बड़ी अच्छी लगती है, एक जो मतलब जिसकी वजह से मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आपने मुझे ख़रीद लिया, कि ये जो आपकी सखावत वाला मामला है ना, ये ऐसा है कि मैंने इस दौर में ऐसा मामला, ऐसी सखावत का मामला नहीं देखा कि मतलब इस तरह से जो आमाल आप खुल कर बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, हमने अपने बुज़ुर्गों की जो खिदमत की है, सुभान अल्लाह, उनसे जो मोहब्बत की है, उनसे हमने जो कुछ सीखा है जी, अगर मैं हर दिन भी एक ट्रांसमिशन करूं और एक अमल दूं तो जितनी मेरी ज़िंदगी है उतना बाकी रहे अमल। रोज़ाना एक नया अमल भी बताऊं तो ख़त्म ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर ख़ाली हर्फ तहज्जी को ही मैं बयान करूं तो मैं हर दिन एक हर्फ पे ट्रांसमिशन कर सकता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान उसके अल्लाह, अमाल पर। सुभान अल्लाह। कहीं पर वो मालिक है जो फ़रिश्तों से मदद करता है, कभी फ़रिश्ता सिफत इंसानों से मदद करता है। बिल्कुल, अल्लाह अपने बंदों को मिलवाना क्या है, ये एक गैबी मदद ही है कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, के भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से सब कर ताउन करो, और फिर वही लोग हैं जो सब कर ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये वस्साबिकून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो बातिल की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग है, उस पर माशाअल्लाह आपका भी ऐलान जंग है। आपने उसके लिए बाकायदा एक लश्कर भी तैयार किया जो लश्कर कुरैश के नाम से है, और आप सूरह कुरैश की दावत भी देते हैं और सूरह कुरैश के वो आमाल आपने तालीम किए हैं कि सुभान अल्लाह। और रोज़ाना मैं देखता हूँ कि आप जो अमल लेकर आ रहे होते हैं या जो अमल बता रहे होते हैं, वो हिस्ट्री में अगर सर्च कर रहे हों
گوگل میں جا کر ہم دیکھ رہے ہوں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، کتابیں دیکھ رہے ہوں، تو وہ اعمال عام کتابوں میں نہیں ملتے. نہیں ملتے. تو اس کے کیا راز ہیں؟ کس نے کہا آپ کو یہ کام کرنے کو؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز عام نہیں ہے، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تعلیم کرتے ہیں. اور ہماری گفتگو میں جس بھی عمل پر ہو، جس بھی سبب پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، اور جو کچھ میں اپنے مریدوں کو سمجھاتا ہوں، چاہے انسانی وجود کے ساتھ، انسان کی روحانیت کے ساتھ، میڈیکل کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، وہ ساری گفتگو میری موجود ہے. آپ اٹھا کے اس کا ایک ایک لفظ سرچ کریں، جی. آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعی حق بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ جب میں بیٹھتا ہوں مجھے نہیں معلوم ہوتا آپ کو نہیں معلوم ہوتا کیا؟ کہ میں نے کیا گفتگو کرنا ہے. اچھا. کہ جب گفتگو چلتی ہے تو پھر وہیں سے فیض آتا ہے کہ جہاں سے ہم پھر وہ طلب کر کڑی سے کڑی بنتی چلی جاتی ہے، ملتی چلی اور جاتی ہے. الفاظ کی جو آپ یہ دیکھیں، اب ترتیب ہے، بس میں اگر یہاں میرے سامنے اگر میں کچھ لکھ کے رکھتا ہوں تو کچھ پوائنٹ لکھ کے رکھتا ہوں ہیڈنگز، بس. کہ میں نے یہ بتانا ہے. ہاں، اس سے بھی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی جیسے آپ لفاظی فرما رہے تھے، لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ الفاظ کا نزول ہوئے جا رہے ہیں اور آپ بیان کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مطلب بڑا اچھا لگا. اصل میں دیکھیں، بات شاہ صاحب یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اس علم کے بارے میں آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہو. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ ہماری زندگی عملیات کی راہ میں گزر گئی، اب ہمارے سامنے کوئی عمل آتا ہے، اگر ہم عمل دیکھیں اور ہم عمل بولیں کہ اس میں یہ خامی ہے اور یہ اس میں وہ ہے، تو میں ٹھک کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا عمل کس لیے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا، کتنا نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس عمل کے اندر کوئی نقص ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی بیان کر دوں گا، اس عمل میں یہ نقص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گر ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا ہے کہ جیسے ہم نسخے جات کے پیچھے نہیں پڑے، ہمیں ہمارے مرشد نے ایسا بنایا ہے کہ تم جہاں بیٹھو وہیں نسخہ بناؤ اور نسخہ بن جائے اور وہ فائدہ لوگوں کو نفع دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ حضور کا فرمان ہے تم میں بہترین شخص وہی جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. اور واقعی نفع پہنچانے کی آپ کی اچھا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ہم تعریف اگر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. یہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی اس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور میں گاہے آپ کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی ضرور کر رہا ہوتا ہوں کہ مطلب آپ نے ہر طبقے کے لیے ایک نیا سلسلہ بنایا. کیسے کہ جناب چند لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں عمل سکھا دیا جائے، جو اسپیشل کلاسز نہیں لے سکتے، جو آپ کا اپائنٹمنٹ نہیں لے سکتے، ان کے لیے آپ نے عام فہم بیان کر دیا کہ آئیے یوٹیوب پر عمل دیکھیں، اجازت لیں، بیٹھیں، کریں اور خود کریں سب کچھ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے خود بات کر کے سمجھنا ہے. ان کے لیے بھی آپ نے یہ سلسلہ بنایا کہ آپ نے کہا کہ ویب سائٹ پر جاؤ، اپائنٹمنٹ لو اور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرو، بات کرو، سمجھو اور کرو. اور اگر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی کروانا ہے تو اس میں بھی دو آپشن ہے نا، کہ اس کے پاس اگر اخراجات اتنے ہیں کہ جو لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کریں، میں خرچہ کر سکتا ہوں. اور اگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو خرچہ نہیں کر سکتے تو آپ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے شاہ صاحب کہ اگر کوئی ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے، جی تو جو لوگ قارئ خیر میں ہمیں حصہ ملاتے ہیں نا، ہمیں جو دیتے ہیں، پھر جو ہمارے پاس کچھ رقم بنتی ہے تو ہم اس رقم کو بھی لوگوں کے اوپر ہی خرچ کر دیتے ہیں. سبحان ان کا اللہ. مطلب سامان لاتے نیکی ہیں، کا سلسلہ یہاں بھی چلتا ہے. ہر طرح سے گھومتا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ اپنا وہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا تھا آپ کے، میں معذرت چاہوں گا کہ مطلب ان لوگوں کے لیے آپ نے دو سلسلے رکھے ہیں. ایک تو عمل لے لو، خود کرو، خود کر نہیں لو. تو ایسا ہے کہ جناب یہ جو آپ نیکی کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل نیکی کا سلسلہ بالکل بھی کر سکتے ہیں. پھر جو عمل کرواتے ہیں باقاعدہ، وہ آپ سے علاج باقاعدہ کرواتے بھی ہیں، فیض یاب بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس سے آگے بھی آپ نے سلسلہ رکھا. اس سے آگے کی بھی کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو آئے، پرسنلی کلاسز لے، سیکھے. اور پھر باقاعدہ آپ نے ایسے ہزاروں مطلب چراغ جلائے ہیں جن سے دنیا
روشنی لے رہی ہے. بے تو شک. یہ ماشاء اللہ. اور پھر آپ نے میں حضور تھوڑی سی گفتگو کرنے دیں اگر اجازت دیں. میں مطلب میرے اندر آج کچھ الفاظ تشریف لائے ہیں تو میں کچھ عرض کر دوں نا کہ دیکھیں مطلب آپ کو پھر کوئی میں جو سوال بنا رہا ہوں نا سوال ہے صحیح. کہ یہ کون ہے جو آپ کو اندر سے کون سی طاقت ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ فلاں کام کرو. میں مثال دے دوں آپ کو کہ آپ اپنا مطب چلا رہے ہیں, بالکل. آپ اپنی روحانیت کے سلسلے کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے طب کے لیے, لوگوں کے لیے, لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے روحانی طور پر کہ جاؤ ایک سید زادہ ہے اس کو جا کے سکھاؤ. آپ آ کر اس سید زادے کے دروازے پر صبح فجر کے بعد دستک دیتے ہیں کہ باہر آؤ, وہ سید زیادہ آپ کو مسلتے آتے ہیں. جی. اور وہ ہاتھ جوڑتا ہے اللہ کا واسطہ حضرت نہیں سیکھنا. تو پھر بھی یہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو اندر سے مطلب آپ کو کچھ الہام ہوتا ہے, کوئی خواب آتا ہے, کوئی بزرگ کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں, یا کیا ہے؟ یہ حکم ہوتا ہے, حکم ہوتا یہ ہے, وہب سے ہوتا ہے. یہ حکم ہوتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, تربیت کے دو حصے ہیں. تربیت کے دو حصے, ایک حصہ وہ جو وہبی ہے, ایک حصہ وہ جو قذبی ہے. وہبی اور کسبی. ٹھیک ہے. اب وہبی کیا ہے کہ اب مجھے حکم ہوا کہ فلاں شخص آ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب تم نے اس پہ توجہ کرنا ہے, تم نے اس پہ ٹائم دینا ہے, تم نے اس کو تیار کرنا ہے. سبحان اللہ. اب پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کہیں بھی جانے نہ دوں. صحیح. اگر وہ شرارتی بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. ادھر ادھر بھی ہوتا ہے, تو پھر میں اس پہ سختی کرتا ہوں. جی, اور آپ کہتے بھی ہیں تمہارے اچھے بھی کریں گے. ہاں. تو یہ ہوتا ہے وہب سے, یعنی کہ حکم سے. حکم سے. اب ایک ہوتا ہے قذبی, یعنی کہ ایک شخص کو شوق ہے, جستجو ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کرنا ہے یہ. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آؤ کسب کرو. سبحان اللہ. مطلب ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے رضائی. رضائی. ہاں. کون سی رضائی؟ رضائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جس کو رضا. چاہے, رضا جو ہوتی ہے وہ رضا سے رضائی ہے. اللہ کی رضا. ہاں. سبحان اللہ. جہاں دل آ گیا, جہاں دل آ گیا وہاں یہ رضائی پہ چلا جاتا ہے وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں. یہ وہ رضائی نہیں اوڑھنے والی, یہ رضا والی رضائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ مطلب جہاں پر دل آ گیا کہ جناب اللہ نے دل میں ڈال دیا. اب دیکھیں نا, اب ہمارا وقت آیا جب ہمیں جب ہمارے مرشد نے نعمتیں دیں, سبحان تو ہمارے ایک تایا پیر تھے جو پاپا کے جو مرشد ہے نا, حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن سے قادری سلسلہ ہے. آپ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے. سبحان اللہ. آپ کے جو صاحبزادے تھے نا پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ اس وقت حیات تھے اور اس محفل میں شامل تھے جس وقت مجھے نعمتیں دی گئیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو آپ نے فرمایا میرے مرشد نے کہ یہ مجھے حکم تھا کہ میں اسی انداز اور اسی طریقے سے اس کو یہ نعمتیں عطا کروں. سبحان اللہ. اس وقت ہمارے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کی ہمارے مرشد سے نہ کوئی کہ یہ سفارش. لڑکا ہے, یہ محنت کرتا ہے, یہ ریاضت کرتا ہے, اس نے اتنے چلے کر لیے, اتنے اعمال کر لیے, اس نے بڑا متقی ہے, بڑا محبت کرتا ہے, بڑا یہ کرتا ہے, اب اس کو ضرورت ہے کہ یہ آپ پہ آگے سلسلہ پھیلائے. کوئی نہیں تھا کہنے والا یہ. سبحان اللہ. تو مرشد فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا, میں نے اس کی تکمیل کر دی بس. مطلب حالت عسر میں تھے, مطلب ان مع اچھا, العسر یسرا. اس کی جو پیشن گوئی تھی نا, وہ ایک صوفی صاحب نے کی تھی. ان کا نام تھا خورشید حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک نظامی سلسلے کے بزرگ گزرے, تو ہماری پوری ننیال جو نا ان سے بیعت تھی. اچھا, خورشید حسن نظامی اور ہمارے مرشد دونوں آپس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک وقت ساتھ گزارا ہے, ہم عمر تھے. سبحان اللہ. وہ تھوڑے سے عمر میں زیادہ تھے, خورشید حسن نظامی, اور ہمارے مرشد جوان تھے. سبحان اللہ. تو خیر جب کچھ معاملات ہوئے تو اس کے بعد میں جب گیا ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے, تو انہوں نے مجھے بیعت نہیں کیا. تو میری والدہ نے کہا آپ نے ان کو بیعت کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا حصہ جہاں پر ہے نا یہ وہاں خود چلا جائے گا, اور اس کا حصہ کہاں پر ہے؟ خاندان قادریہ میں, جبکہ میں نظامی ہوں. مجھے فیض قادری بھی ہے لیکن اس کا اصل حصہ وہاں پر ہے. سبحان اللہ.
جب اس وقت میری عمر کتنی 14 سال تھی، 13-14 سال کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 16 سال کی عمر میں اپنے مرشد سے ملا اور پھر میری اس تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. سبحان اللہ. مطلب یہ مطلب نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ میری مرضی سے تربیت شروع ہوئی، نہ میری مرضی سے کچھ ہوا. اچھا، یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں جس کو جہاں سے ایک چاہے. جستجو تھی، ایک جنون تھا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، اچھا، جستجو تھی. اور جستجو علم کی تھی، صحیح. کہیں وہ چنگاری تھی. چنگاری تھی کہ یہ سیکھنا ہے. صحیح. لیکن اصل کیا ہے اس کی وہ نہیں معلوم، کچھ تھا ہی نہیں معلوم. اور ایک 13, 14, 15, 16 سال بچے کو کیا معلوم ہوگا کہ روحانیت کیا ہے؟ صحیح. اس کو کیا معلوم ہوگا مقام ولایت کیا ہے؟ اسے کیا معلوم ہوگا اسرار کیا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہوگا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہوگا مجاہدہ کیا ہے؟ اس میں تو صرف یہ چنگاری تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور وہ بھی توفیق تھی. سبحان اللہ. اگر توفیق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور میں نے تلاش کیا، میں نے ڈھونڈا. لوگ کہتے ہیں نا مرشد کی تلاش. جی. چراغ تلے ہوتے ہوئے بھی ڈھونڈا اس روشنی کو اس روشنی کو ڈھونڈا، جبکہ وہ روشنی ہمارے اپنے اندر تھی. سبحان اللہ. اس روشنی کے سائے میں ہی پروان چڑھے. سبحان اللہ. اور وہی روشنی آج میرے تمام مریدوں کے دلوں میں ہے. سبحان اللہ. وہی روشنی آج علم کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، ڈاکٹر صاحب کی صورت میں، لشکر کی صورت میں تمام لوگوں میں موجود ہے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو لشکر بنایا ہے، یہ بھی وہ لشکر اسی لشکر کا فیض ہے کہ جو حق اور باطل. یہ لشکر بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، مجھے حکم ہوا. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں ہمارے پورے سلسلے میں سب سے پہلا لشکر بنانے والا کون ہے؟ جن سے بنوایا ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلا حکم کس کو ہوا؟ جی آپ کو ہی. اور مطلب وہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، کیونکہ آپ نے جو قربت پائی ہے شیخ محترم کی، وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی. ان کی جوانی کی. سبحان اللہ. مطلب عروج کے دن، عروج کے دن، ان کے آج بھی کمال کے دن. عروج تو عروج پر ہی ہے. ہاں مطلب یہ چاند کی طرح نہیں ہے کہ عروج پر پہنچ کر زوال کا معاملہ. بالکل. چونکہ یہ حق کی طاقتوں کے ساتھ ہے تو ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدر کی طرف بات چل رہی تھی حضور. بدر ہی کی نسبت سے آج میں ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں سبحان اللہ کہ جو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے بندہ. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لے. ہاں، اس کو اس مارکے میں فتح ہوگی جس کے خلاف وہ لڑ رہا ہے. بعض لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کی جنگ کس سے ہے. ایک اندھیرے میدان میں بس جنگ لڑے جا رہے ہیں. بات نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. جی. بس بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بعض لوگ صرف اپنے مسائل کے لیے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. جی جی جی. بعض لوگ روحانیت میں ترقی کے لیے پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ میرے حکم کی پیروی کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کو حکم ہوا بناؤ، ڈاکٹر صاحب نے بنایا، اب لوگ شامل ہوئے. حکم پہ حکم، حکم پہ حکم، یعنی کہ امر. سبحان اللہ. اب یہ کب اپنے عروج کو پہنچے گا نہ میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، نہ یہ جانتے ہیں. مطلب وہ صرف یس سر یس سر یس سر. یس سر. حکم ہے کہ پڑھو پڑھو، کرو کرو. صحیح ہے. ہمارے مرشد کی دل کی تمنا تھی کہ ان کے مرید کے دل میں سورہ قریش ہو. سبحان اللہ. میں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، اسی ٹرانسمیشن میں پوچھا 2 سال پہلے رمضان میں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میرے مریدوں کے دل میں سورہ قریش ہو. سبحان. میرے مرشد کی خواہش کہ ان کے مریدوں کے دل میں سورہ قریش ہو. اب کچھ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ جب سورہ قریش آتی ہے تو ورقہ پلٹ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا تو چہرہ ہے، لیکن سب کچھ ہے کس کا؟ سبحان اللہ. میرے مرشد کا. میں نہیں ہوں، یہ وہ ہیں. میں نہیں بولتا، مجھ میں وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. میں نہیں دیکھتا، مجھ کو وہ دکھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے.
واجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. عبد الواجد. کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. حیثیت اگر ہے تو صرف اتنی کہ واجد ایک کڑی سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر آپ کی عاجزی کو بھی سلام ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب عاجزی کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں تو عبد الواجد نام، خیر نام تو آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو وہ عبد الواجد رکھیں گے تو زیادہ آپ کے عبد الواجد کی کوئی ہے معذرت. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لفظ واجد چونکہ وہ اللہ کا نام بھی ہے نا. عبد الواجد کہہ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خیر حضور آج کا جو عمل ہے ہاں، بدر آج کا جو عمل ہے بدر کا، وہ عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے والدین نے ان کو یہ نصیحت کی، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، آپ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اپنے دور کے. آپ فرماتے کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اور جو شخص اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آج کا عمل، آج کی دعا ایسی ہے کہ شاہ صاحب اس کو صرف پڑھ لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے. پڑھ لینا ہی کافی ہے. ہاں، عمل تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو ہر طرف سے قوتوں نے گھیرا ہوا ہو، آپ کو کوئی راہ نہ مل رہی ہو، کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، آپ اس کے وسیلے سے دعا کریں. ہو سکے اللہ توفیق دے تو اس کو یاد کر لیں، ہر دن اس کے وسیلے سے دعا کریں. لیکن جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، بیاض شاذلیہ کھولیں اور پھر اسی وسیلے کو لے کے دعا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. عمل کیا ہے شاہ صاحب؟ آپ اپنے دستے مبارک سے لیں اور اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل خاص اصحاب بدر. اللہم بحق اصحاب بدر وبحق نصرک الذی نصرت بهم وبحق سیوف الایمان التي رفعتها في وجه الباطل وبحق من اسماؤهم مباركة وافعالهم مذكورة في كتابك اسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ناصر يا قهار يا جبار ان تفرج همي وتقضي ديني وتكشف كربي وتفتح لي أبواب الفتح والنور وأن تؤيدني بنور الإيمان تثبتني على صراط المستقيم أن تجعلني من الغالبين وترزقني حسن الخاتمة برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ بھی سبحان اللہ. کیا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اصحاب بدر کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، ان کی برکت سے جنہیں تو نے حق کی تلواریں بنا کر باطل کے خلاف اٹھایا اور جن کے نام تیرے کلام میں ذکر کیے گئے اور جن کے قدموں کو تو نے زمین پر ثابت کر دیا. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مددگار، اے زبردست، اے قہار، میری پریشانیاں دور فرما، میرے قرض ادا کر دے، میرے غموں کا بوجھ ہلکا کر دے، میرے لیے فتح اور نور کے دروازے کھول دے اور مجھے ایمان کے نور سے قوت عطا فرما. مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، میرے دشمنوں کو پسپا کر دے اور مجھے ایمان و عزت کی موت نصیب فرما. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصحاب البدر کا جو یہ آپ عمل بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. الحمدللہ. مطلب کیا روحانیت ان الفاظوں میں ہے. سبحان اللہ. اور جو یہ پھر پڑھے گا، اللہ اکبر. یہ بہترین عمل اور یہ مخفی تھا، پوشیدہ تھا، پوشیدہ خزانے. سبحان پوشیدہ خزانوں میں سے خزانہ تھا یہ بھی. سبحان اللہ. سبحان لیکن ظاہر سی بات ہے
اس کی ضرورت آج کے دور میں اشد ضرورت ہے اس کی. تو پھر اس کو طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ آپ جب بھی اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور بے بس پائیں، جب کوئی راہ نہ ملے، کوئی رستہ نہ دکھے آپ کو، تو آپ سورہ فاتحہ چاروں کل پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس وسیلے کو 7 دفعہ دہرائیں اور پھر دعا کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اسباب پیدا کرتا ہے، کیسا آپ کے سبب بنتا ہے کہ آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اوپر پہاڑوں کے برابر قرض ہے، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، سود میں دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی، لیکن کوئی راہ نہیں مل رہی ہو، کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو، تو آپ اس کے وسیلے سے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں، اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے دعا کریں کہ بے شک ہمارے رب کو وسیلہ پسند ہے، اور بالخصوص وہ کہ جو مقبول بارگاہ ہو، اور جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہو. ہم نے تو تلاش کر لیا، اب آپ بھی تلاش کر لیں تاکہ آپ بھی فلاح پائیں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے. اور مرید اپنی معراج کو پہنچے جو اس کے وسیلے سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے. شاہ صاحب آپ کے کوئی سوالات ہوں اگر اس کے متعلق یا کوئی دوسرے سوالات ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور میں سوال کرتا ہوں، یہ کمنٹ سیکشن میں شروع سے آج دیکھ ہی رہا ہوں کمنٹ سیکشن والے. ایک ہماری بہن ہے، وہ پہلے دن سے ایک انجم بانو، یہ بھی کافی سارے کمنٹس کر رہی ہیں کہ مداریہ سلسلے کے بارے میں بتائیے. تو 4 خلفاء، دیوان گان، یہ تو مداریہ سلسلے کے بارے میں تو دیکھو ایک پوری ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی. صحیح ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس وقت ہے، دن ہے، تو ہم انشاءاللہ مداریہ خان وادے کو لے کر آئیں گے اور مداریہ خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ 17 تاریخ بھی شاہ مدار کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت بدی الدین قطب المدار. آپ سے 4 سلسلے جاری ہوئے ہیں، ایک دیوان گان، عاشقان، طالبان دوسرے والے، یہ جو سلاسل میں ان کی بات کر رہا ہوں. طالبان حق. ہاں، طالبان حق. سبحان اللہ، دیوان گان، عاشقان، طالبان و محبان. سبحان اللہ. یہ بھی انہوں نے اور کمنٹ میں لکھا. ان کے 4 امام بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد ارغون رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد گڑ سوار رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے ہیں حضرت شاہ ارغون بھی ہو گئے، اور محمد گڑ سوار بھی ہو گئے، جمال الدین جانمن جمن جنتی بھی ہو گئے. ایک اور ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام آئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا. اب ان چاروں کے ان چاروں سے بھی سلسلے جاری ہوئے باقاعدہ. سبحان اللہ. ہاں. تو وہ صوفیزم حضرت علی اور حضرت ابوبکر سے صوفیزم کیسے سٹارٹ ہوئی، تو باقاعدہ اس پر ایک ٹرانسمیشن ہاں، کریں گے. اسے باقاعدہ ہمارے پاس سندیں ہیں، موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا، ہاں الحمدللہ ہمارے پاس اس کی بھی خلافت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مولائے کائنات سے چلے ان کی بھی خلافت ہے. سبحان اللہ. حضور ایک خیر اور ماجد علی کہ اس محترم تشخیص ہوتا ہے، انہوں نے تشخیص لکھ دیا. اچھا، ہاں میں نے ابھی کامنٹس پڑھا، یہ تشخیص کا اور اس کا طریقہ کار پوچھنے جا رہے ہیں، جبکہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں تشخیص، عمل اور سب کچھ طریقہ کار سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں. 15 کے نقش سے بھی بتا چکے ہیں. 15 کے نقش سے بھی بتا چکا ہوں، سورہ قریش سے بھی بتا چکا ہوں، اور مختلف حاضرات سے بھی بتا چکا ہوں. سارے طریقہ کار موجود ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور خیر، یہ منہ میں چھالے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے کمنٹ کیے ہیں، کوئی 20-25 کمنٹ ہیں کہ منہ میں چھالے ہو گئے کیا کریں. اچھا، یہ بیسیکلی معدے کی تیزابیت اور اس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو
معدے کی سب سے پہلے آپ کو اپنے معدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ معدے کی اصلاح میں سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ گرم چیزوں کو تھوڑا ترک کریں، تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا ترک کریں، پرہیز کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو تلخی پیدا کرتی ہو، جو ترش ہو، جیسے اچار ہو گیا، کھٹی چیزیں ہو گئیں، کھٹے آلو ہو گیا۔ تو افطار میں بے احتیاطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی کہ جس میں پرہیز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے منہ میں بھی چھالے ہو جاتے ہیں، معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا قہوے کا استعمال کریں، اور ادرک کا قہوہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ معدے کی اصلاح ہوگی تو چھالے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ لے لیں کیسٹر آئل، اور اس میں بادام کا تیل مکس کر لیں، اور فنگر سے لے کے نا اس جگہ پہ جہاں چھالیں وہاں پہ لگا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ آسیہ آرٹ ویز، جن کے رشتے، اچھا جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے، جی جی، اچھا، جن لوگوں کے جن جنات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں لکھا پھر؟ ہوا جن کے رشتے، تو جن لوگوں کے رشتے اچھا، ہوتے جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے ان کے لیے؟ جی جی جی، اچھا 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 اچھا، جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے ان لوگوں کے لیے یا عزیز ہو یا لطیف ہو 300 مرتبہ روزانہ 21 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کے لیے بہتر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور، منہ سے اگر رال بہتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہاں، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونا، ناک کا بند ہو جانا۔ ناک کا بند ہو جانا یہ بھی معدے کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، میں اس کی علامت بتا رہا ہوں، جو لوب جو منہ سے بہتا ہے نا، اکثر یہ سوتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے، صحیح اور جب بات کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بہنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی رطوبت ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کے اندر نا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ معدے کی اپنی اصلاح کریں، کیونکہ دیکھو معدہ ہی تمام بیماریوں کو جڑ ہے۔ جڑ وہی ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نا، اس کے لیے پودینہ، پودینہ، ادرک اور سبز الائچی، سبحان اللہ۔ اس کا قہوہ بنا کے۔ حضور خیر یہ مشہور بھی ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ رال بہنا کرم کی وجہ سے بھی ہے، تو اس میں کرمار بھی دی جا سکتی ہے بالکل نہیں جا سکتی، کہ یہ مطلب پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل بالکل۔ اس کے لیے باؤ برنگ آتی ہے، ایک بوٹی ہے، جی 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 جی، اس کو پیس کے رکھ لیں، صحیح۔ اور 500 ملی گرام کی اس کی ڈوز ہے، یعنی کہ آدھا گرام، اس کو کھا کے اوپر سے پانی پی لیں، فائدہ کرے گا، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ لیکن اکثریت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ناک کی ہڈی یا گوشت بڑھ جائے تو کیا کیا جائے؟ ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھ جائے، ناک کا گوشت بڑھ جانے کی تو ہمیں پھر تھوڑی سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا ہمارے نزلہ حلق میں گر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پنجابی میں کیرا گرنا کہتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، تو اس کے لیے ایک خمیرہ آتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ گاؤ زبان، کسی بھی کمپنی کا مل جائے گا، کہیں بھی مل جائے گا، دنیا میں بڑا مشہور ہے یہ ہمارا اس کا نسخہ ہے فارماکوپیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا فارماکوپیا ہے نا طب کا، قرابہ دینی۔ قرابہ دینی۔ تو خمیرہ گاؤ زبان ہے، آپ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ خمیرہ گاؤ زبان لیں، اس کو صبح شام کھانا شروع کریں، وہ فائدہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر ایک سمپل آرگن تھیوری والوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ ناک کی ہڈی یا گوشت بڑھ نہیں رہا، یہ ورم آ رہا ہے۔ سوجن کی وجہ سے جی، تو وہ سوزش ہو جاتی ہے اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ورم کو تحلیل کرنے کی دوا لے لی جائے، فائدہ کرے گا۔ اور بنفشہ کسی بھی صورت میں اگر اس کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے، انفیکشن رہتا ہے، کیونکہ وہ سائنس سے بلغمی رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ بنفشہ بھی فائدہ کرے گا، صحیح، وہ فائدہ کرے گا اس کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک پہلے ایک وائرس آیا تھا، پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے، پوری دنیا کو مطلب ایسا کہ خالی پہیاں جام کر دیا تھا، بالکل جام کر دیا تھا اس وائرس نے، تو اس کے لیے ڈوز بھی کوئی مطلب اینٹی ڈوز بھی لگائی تھی بہت سارے لوگوں نے، اور بہت سارے مفروضے ہیں اس بارے میں، یہ حقیقتیں ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو ہماری مطلب اس کے سائیڈ افیکٹ کیا لیں، جی
اس کے سائڈ افیکٹ کھیلیں. مطلب وہ نسل کشی کے لیے یہ مطلب ایک پورا عالمی سازش ہوئی، یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں 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 کہنے والے کہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا اب مختلف قسم کے لوگوں نے ڈوز لیے، مختلف قسم کی میڈیسن یوز کی ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر مزاج کو سوٹ نہیں کرتی. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگوں کو نقصان ہوا، ایسا نہیں ہے. صحیح. کچھ لوگوں کو اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوئے جس کا اثر اس کے وجود میں رہ گیا. اب جس میں دل کے امراض کا بڑھ جانا اور ہارٹ بیٹ قابو میں نہ رہنا، اور سب سے بڑا ریئیکشن اس کا یہ ہوا کہ خون میں فساد پیدا ہوا کہ جس سے جسم کے اندر الرجک کا ریشو اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے دانے ابھر آئے پیشنٹ کے، اور پھر وہ دھبے نکل گئے اور ایسے موذی امراض کی طرف لوگ چلے گئے. ایک میری پیشنٹ تھی اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا. صحیح. تو ان کے تو ایسا ہوتا تھا شاہ صاحب کہ اگر کوئی ہلکی سی کوئی چیز کپڑا بھی رکھا نا جسم میں تو ان کی جان نکل جاتی تھی. انہوں نے اینٹی ڈوز لگوایا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو میں نے خون صاف کرنے کی ان کو ادویات دی، مصفی خون دیا، اور پھر بالخصوص ایک نسخہ میں نے ان کو بنا کے دیا جو باپچی والا تھا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ جسم سے پورے نشانات ختم ہو گئے ان کے اس نسخے سے. سبحان اللہ. لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے. مکمل ختم نہیں ہوا ابھی وہ، صحیح. ابھی علاج چل رہا ہے. اثرات رہتے ہیں. اثرات رہتے ہیں کیونکہ وہ چیز تو خون میں شامل ہو جاتی ہے نا. اچھا اس کا ایک بڑا ریئیکشن یہ بھی ہوا کہ خون میں لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اس سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے دل کے دورے بھی پڑے. اب آپ یہ دیکھیں اگر ہم آج سے 15 سال پیچھے جاتے ہیں شاہ صاحب، دل کے امراض عورتوں میں کم ہوتے تھے مردوں کی بنسبت، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں تو عورتیں کے بھی دل کے امراض میں مبتلا ہیں. جی لیکن اس کا ریشو بڑھ رہا ہے، شرح بڑھ رہی ہے اس کی. لیکن مرد آج بھی دل کے مریض زیادہ ہیں. وہ تو ہے، لیکن پہلے شرح عورتوں کی کم تھی. اگر 5% تھی نا تو آج 25% ہو گئی ہے. جی جی، کیونکہ جہاں دیکھیں نا آپ کارڈیو میں جا کے دیکھیں تو مردوں کا جو وارڈ ہے بھرا پڑا ہے خواتین کے مقابلے میں. بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن عورتوں کی شرح اتنی نہیں تھی. زیادہ. اچھا مردوں کی بھی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. صحیح. اس کی بیسیکلی وجہ کچھ دواؤں کی ری ایکشن اور کچھ ہماری ناقص غذائیں. ری ایکشن اور ناقص غذائیں. ہاں مطلب مردوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، خواتین میں مطلب 25 سے وہ 75 چلے گا، 5 سے 25 ہو گئے. 5 سے 25 ہو گئے. صحیح. بڑھ گئے، صحیح. کم نہیں ہوئے. صحیح. تو اس کے لیے اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس نے ویکسین لی ہو اور اپنے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا ہو، اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے یہ خرابی میرے اندر پیدا اس کے بعد ہوئی ہے، تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے کچن میں موجود ہے. ایک ہے دھنیا، ثابت دھنیا جو ہوتا ہے، اجوائن دیسی، ثابت دھنیا، اجوائن دیسی اور ادرک. وہ خشک والا دھنیا. اس کا خشک دھنیا جسے کشنیز خشک کہتے ہیں. صحیح. ثابت دھنیا کشنیز خشک جسے کہتے ہیں. کیونکہ دھنیا کا نام سنتے ہی وہ ہرا دھنیا سامنے آ رہا ہے. نہیں ہرا دھنیا نہیں، ثابت دھنیا، خشک دھنیا. خشک دھنیا. تو اس کا قہوہ بنائیں. جب وہ قہوہ تیار ہو جائے قہوہ چھان لیں. اچھا آپ ہاف ٹی اسپون لے لیں، 2 گلاس پانی میں اس کو پکائیں. جب وہ 1 کپ رہ جائے اس کو چھان لیں. کچھ کہنا ہے؟ وہ تینوں چیزیں دوبارہ ذکر فرمائیے گا. ہاف ٹی اسپون لے لیں. نہیں، ایک تو خشک دھنیا ہو گیا، اجوائن دیسی ہو گئی، اجوائن دیسی، ادرک کا ایک ٹکڑا ہو گیا، ادرک کا ایک ٹکڑا. 3 اس کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنانے کے بعد اس کو چھان لیں. اس کے بعد 1 چٹکی ہلدی، لیکن ہلدی دیسی ہلدی ہو. ہلدی دیسی سے مراد؟ دیسی سے مراد ہلدی جو ہوتی ہے، دیسی ہلدی ملتی ہے بازار میں. آمبا؟ ایک تو نہیں، آمبا ہلدی نہیں، آمبا ہلدی الگ ہے. بازاروں میں بھی دیسی ہلدی ملتی ہے، جیسے دیسی ادرک ملتی ہے، ایک چائنا کی ادرک ملتی ہے، ایک چائنا کا لہسن آیا ہوا ہے، ایک دیسی لہسن آیا ہوا ہے. اچھا تازہ. ہاں تازہ ہلدی کی بات. نہیں تازہ ہلدی نہیں. آپ جب بازار جاتے ہیں آپ کو چائنا 2-3 کوالٹیاں ملتی ہیں لہسن کی. صحیح. وہ تو ایک بڑا لہسن ملتا ہے، بڑے دانے والا. تازہ میں تازہ باسی کی بات میں نہیں کہتا، اچھا، میں لہسن کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ایک بڑی ڈلی والا ہوتا ہے، ایک چھوٹی ڈلی والا ہوتا ہے. ایک کی جو کاشی ہوتی ہیں وہ بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں اور ایک کی پتلی باریک ہوتی ہیں. باریک. ایک دیسی ہوتا ہے اور ایک چائنا ہوتا ہے.
صحیح ہے. دیسی لیں جو بھی چیز لیں. وہ اب افزائش مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے ان کی. پنسار کو جا کے کہیں کہ دیسی ہلدی دینا. ہاں پنسار آپ کو دیسی ہلدی دے گا. بس یہ دیسی ہلدی عام ہلدی سے مہنگی ہے اچھا، لیکن بہت جسم کے لیے فائدہ مند ہے. مطلب وہ اصل ہے. وہ اصل ہے. آپ اس کو کوٹ کے پیس کے رکھ لیں, ایک چٹکی ایک قہوے میں ملا کے آپ پینا شروع کر دیں ڈیلی. سبحان اللہ. 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے جسم سے خطرناک سے خطرناک کیمیکل, کسی بھی ادویات کا ریئیکشن, ہر چیز کو ختم کر کے پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے یہ قہوہ. سبحان اللہ. مطلب جس کو بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کے بہت ہیوی ڈوز لگے ہوئے ہوں. جس نے اینٹی بایوٹک بہت ہیوی ڈوز لی ہو, یا اسٹریس کے لیے, یا دماغی امراض میں, تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ دوائیں کثرت سے کھاتے ہیں. جی جی جی. بلڈ پریشر کی لوگ دوائیں کثرت سے کھاتے ہیں, شوگر کی دوائیں لوگ کثرت سے کھاتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو مختلف دوائیں کھاتے ہوئے 20-30 سال گزر گئے, جی اب ان کا ریئیکشن ہونا شروع ہو رہا ہے. جی. تو وہ اس کے سارے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ قہوہ بنا کے پئیں. ہر قسم کے اثرات شاہ صاحب جو زہریلے ہیں, جی. یہاں تک کہ جو زہریلے مادہ کیمیائی مادہ ہے اس تک کو بھی نکال کے ختم کر دیتا ہے یہ ہمارے وجود سے. اللہ اکبر. حضور جو اینٹی بایوٹک بہت ہائی لیتا ہے اس کا اگر خون کا سیمپل بھی نکالو تو عام خون سے وہ بڑا مطلب مختلف سا ہوتا جی ہے ایسا ہی ہے. کہ جیسے کیمیکل بھرا پڑا ہے اس خون. جیسے ایک نشہ کرنے والے کا خون لے لیں جی. اور ایک صحت مند انسان کا خون لے لیں, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھنے میں بھی فرق ہے. دیکھنے میں بھی فرق ہے. صحیح. تو اس خون کو صاف کرنے کے لیے ان زہریلی مادوں سے یہ قہوہ اکسیر ہے. قہوے کا وقت کوئی بھی وقت مقرر کر لیں جب پیٹ خالی ایک ہو. ٹائم. ہاں جب پیٹ خالی ہو. اچھا پیٹ خالی ہو. جیسے عصر اور مغرب کے درمیان عموماً پیٹ خالی ہوتا ہے لوگوں کا. صحیح صحیح ہے. اس میں یہ قہوے کا استعمال کریں اور فروٹ کا استعمال کریں, انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آسان آپ نے بتائی. اچھا یہ ہر قسم کی دوا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. ہر قسم کی. ہاں اب بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوا کسی کو سوٹ نہیں کرتی. جی جی. اب اس نے وہ دوا خالی رات کا ٹائم ہے, جی. اب اس کے جسم پہ دودوڑے پڑنے شروع ہو گئے, ہاں ہاں ہاں. اس کے جسم پہ ریڈش پڑنے شروع ہو گئے, تو اس کو لگا کہ بھائی مجھے اس دوا کا ریئیکشن ہو رہا ہے, ابھی میں نے دوا کھائی ہے, دوا کھائے ہوئے مجھے 10 منٹ ہوئے, اب میں پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. تو وہ فوری زیادہ سے زیادہ پانی پیے, کچا دودھ پانی میں ملا کے پیے اور پیشاب کرے. جتنا پیشاب کرے گا اتنا اس کا اثر زائل ہوگا, اور یہی قہوے کو بنا کے پی لے, اس کا اثر ختم. صحیح. وہ اینٹی الرجک انجیکشن کے لیے میں نے بھاگے جیسے ہوتے اپنی ہیں. پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں میڈیسن وہ ہمارے جگر میں سٹور ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اب آپ نے جگر تک جب وہ گئی نا تو آپ نے اس قہوے کے ذریعے جگر میں ان سب کو پکڑ لیا, صحیح قید کر لیا اور لے آ کے باہر پھینک دیا. جگر میں ان کا محاصرہ کیا, گرفتار کیا جسم سے یہ باہر. قہوہ بہترین ہے گرفتار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ڈیپورٹ کر دیا, کام ہو گیا. رپورٹ کر دیا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سوال کرتا رہوں یا باقی کل کریں؟ دیکھیں جیسا آپ بتانا کل کر لیں گے باقی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائیں کہ روزانہ ایک نیا سلسلہ اور نیا یہ سبق جو آپ ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. کال لینے کے لیے آج میں نے خیر کوشش کی ہے, لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملے گا تو کالز بھی آپ کی لیا کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی اگر رہ جائے تو آپ درگزر بھی فرمایا کریں مجھ عاجز گناہ گار کو. خیر لیکن پھر بھی آپ کے سوالات ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھی سہولت یہ ہے کہ ویب سائٹ ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں, اور جو آپ کو وہاں پر سہولیات چاہیے وہ مل جاتی ہیں. علاج کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے, اس پر آپ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کر بھیجیں. استخارہ کروائیے. استخارہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. ہاں استخارے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اور نمائندہ آپ سے باقاعدہ طور پر رابطے میں بھی ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کا وقت لینا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے. اللہ پاک اس سخی آستانے کو سلامت رکھے. اب ہم نے فکر کی نشست ہماری مکمل ہوئی. اب ذکر کی نشست کی طرف بڑھتے ہیں. تو ذکر کی طرف. اور ذکر کی بھی بہت برکتیں ہیں. سبحان اللہ. ذکر ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے, ہمارے قلب کی صفائی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں ذکر ایسا ہے کہ اس کی ایک کیفیت بنتی ہے, ایک ردھم بنتا ہے.
سبحان اللہ، بالکل. اور جس طرح سے وہ اینٹی بائیوٹک کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آج آپ نے قہوہ ارشاد فرمایا، تو یہ روزانہ روحانی جتنے بھی جرثوں میں ہمارے اندر جمع ہو گئے، جنک فائلز جمع ہو گئیں اور کثافتیں جمع ہو گئیں، سب کو صاف کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر میں. تو ذکر ہمیں کثافت سے لطافت کی طرف لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله. سلطان الملوك ومالك النفوس. نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور. هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر والباطن.
يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ۔ تو آج اصحاب البدر کا ذکر ہوا، اور الحمدللہ آج جو عمل تعلیم کیا گیا وہ ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ علاج معالجے کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، اپائنٹمنٹ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیکی میں شامل ہونا چاہیں وہ نیکی میں ضرور شامل ہوں، اور ضرور شامل ہونا چاہیے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ اکبر، اور آپ کی امانتیں اپنی جگہ پر امانت داری کے ساتھ پہنچتی ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور بہت ہی کار خیر ہے۔ تو کار خیر میں ان مبارک لمحات میں، ان روحانی لمحات میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل جمعہ کو جو سرپرائز ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگا، اور ضرور اس نشست میں شامل ہو جائیے گا کہ وہ نشست ایسی نشست ہے کہ وہ مطلب قسمت والوں کو ہی میسر آتی ہے۔ اس میں ایک ایسا انعام ہے کہ سبحان اللہ، 21 رمضان المبارک کی جو رات ہے وہ جمعہ کا دن ہوگا، اس کے بعد جو رات آئے گی، تو 21ویں نشست ہماری بہت اسپیشل نشست ہونے والی ہے، تو اس میں ضرور شرکت بھی کیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانے کو بھی سلامت رکھے، قادری آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، اور مرشدی کا مسکرانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول ربه رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي